السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ لالچ پر مبنی ایک سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی قصور کی ہے۔ دانیال کے والدین نے اعلیٰ تعلیم کے لیے دانیال کا داخلہ چھوٹی سی عمر میں لاہور کے ایک بورڈنگ اسکول میں کروایا تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے والدین اور اپنے شہر کا نام روشن کرے۔ دانیال کی عمر اب 18 سال تھی جب وہ اپنا میٹرک کمپلیٹ کر کے اپنے شہر واپس جا رہا تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے اور انٹر کے ایڈمیشنز ہونے میں ابھی 2 سے 3 ماہ کا وقت تھا۔ کافی عرصے کے بعد دانیال اتنی لمبی چھٹیوں پر قصور جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے پر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ ہزار خواہشیں لیے وہ اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ شہر پہنچ کر بس سٹاپ پر اسے اس کے والد لینے کو آئے۔ والد کے چہرے پر اپنی واپسی کی خوشی دیکھی تو دل کو انتہائی سکون سا ملا۔ آخر دانیال کے والد خوش کیوں نہ ہوتے؟ بیٹا اتنے بڑے اسکول سے میٹرک جو کر کے آیا ہوا تھا۔ دانیال گھر پہنچا، کھانا وغیرہ کھا کر باہر اپنے دوستوں کے ہمراہ نکل گیا۔ اس کے دوستوں میں زیادہ تر اس کے چچا زاد کزنز تھے۔ دانیال اپنی دھن میں مگن اونچی اونچی کہکہوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی۔ دانیال کے کہکہے ادھر ہی رک گئے۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں نے پہلے بھی اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ شام کو دانیال کی پھپھو جو ان کے گھر کے قریب ہی رہتی تھیں، انہوں نے دانیال کو کھانے پر بلوایا۔ دانیال جب ان کے گھر آیا تو وہاں اسی لڑکی کو دیکھا جو دوپہر کو اس نے راہ چلتے دیکھا تھا۔ دانیال سمجھ گیا کہ یہ اقرا ہے، پھپھو کی بڑی بیٹی۔ جب دانیال اپنے شہر سے لاہور پڑھنے جا رہا تھا تب اقرا بہت چھوٹی تھی، اب وہ کافی بڑی ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دانیال اسے اچھے سے نہیں پہچان سکا۔ دانیال نے کھانا کھایا۔ پھپھو دانیال کے میٹرک پر بہت خوش تھی۔ رات کو دانیال نے پھپھو اور ان کے بچوں کے ساتھ، جن میں اقرا بھی شامل تھی، خوب گپ شپ کی۔ دانیال نے رات اپنے پھپھو کے گھر ہی گزاری۔ صبح وہ اپنے گھر واپس آیا۔ دانیال دراصل 3 بھائی تھے۔ 2 بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور دانیال سے بڑے بھائی ابھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ دانیال کی پھپھو دانیال سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان کے گھر میں جو بھی کچھ اچھا پکتا جو دانیال کی پسند کا ہوتا تو وہ دانیال کو لازمی اپنے گھر بلواتی۔ اس طرح دانیال کی ملاقات ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اپنی کزن اقرا سے بھی ہو جاتی۔ اقرا دانیال کی ہم عمر تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس میں ظاہری طور پر ایسی کوئی کمی نہ تھی۔ اقرا شہر کی لڑکیوں کی طرح ہی آزاد خیال اور طرح طرح کے فیشن کرنے والی لڑکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس علاقے کے تمام لڑکیوں سے الگ تھی اور دانیال کو بھی اسی وجہ سے اقرا بہت پسند تھی۔ ہفتے میں 2-3 ملاقاتوں کی وجہ سے دانیال کی یہ پسند اب محبت میں بدل چکی تھی۔ اقرا بھی اپنے انداز سے، اپنی حرکتوں سے دانیال کو یہ باور کراتی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دانیال کی محبت دن بدن مضبوط ہوتی گئی۔ ایک دن دانیال نے اقرا سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اقرا نے بھی اسی قسم کے جذبات پیش کیے۔ یوں روزانہ وہ اپنے گھر والوں سے چھپ چھپا کر ملتے، ڈھیروں باتیں کرتے۔ دانیال اقرا کو یہی تسلی دلاتا، اقرا، دنیا ادھر سے ادھر بھی ہو جائے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ضرورت پڑنے پر تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔
تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ دوسری طرف اقرا بھی یہی کلمات دانیال کو دہراتی اور اسے ڈھیروں قسمیں اور وعدے کرتی اور کہتی، دانیال، میں تمہارے لیے اپنی ساری زندگی بھی انتظار کر سکتی ہوں۔ جب تک تم اپنی تعلیم نہیں پوری کر لیتے، ایک اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچ جاتے، میں تمہارا یوں ہی انتظار کرتی رہوں گی۔ مجھے تم سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ دانیال کی محبت اب عشق اور جنون کی حد اختیار کر چکی تھی۔ پھپھو کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دانیال میری بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ اقرا کے کہنے پر دانیال نے اپنے گھر والوں سے اصرار کیا کہ وہ اقرا کی اور دانیال کے رشتے کی بات کرے۔ گھر والے اقرا کو کچھ اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دانیال کا بڑا بھائی بھی تھا۔ اس کی وجہ سے بھی وہ ابھی دانیال کا رشتہ پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ دانیال ان کی نظروں میں ابھی بہت چھوٹا تھا۔ وہ اس کے اور اقرا کے رشتے کے لیے ابھی تیار نہیں تھے۔ دانیال نے والدین سے بہت اصرار کیا۔ جب اس کے والدین اس کے اور اقرا کے رشتے کے لیے نہیں مان رہے تھے، دانیال مجبور آ کر اس نے اپنے دادا سے کہا، دادا جان، ماما اور بابا کو سمجھائیں کہ وہ میری اور اقرا کے رشتے کے لیے بات کریں۔ میں اقرا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر وہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں سوسائڈ کر لوں گا۔ دادا جان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے دانیال کو اس بات کا بھروسہ دلایا کہ وہ اس کے والدین کو اس رشتے کے لیے راضی کر لیں گے۔ دانیال کے دادا نے اپنے بیٹے اور بہو کو بلایا اور ان سے کہا، اگر تم لوگوں نے میرے بیٹے دانیال کی بات نہ مانی تو میں تم لوگوں کو مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ دانیال کی اماں ابا دونوں اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور آ کر انہوں نے دانیال کے لیے اپنی بہن سے اقرا کا ہاتھ مانگا۔ دانیال کی پھپھو نے خوشی خوشی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور یوں دانیال اور اقرا کی خوب دھوم دھام سے منگنی ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران دانیال کی چھٹیاں بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی انٹرمیڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے لاہور واپس روانہ ہوا۔ اپنے دل میں بہت سی خوشیاں اور محبت بھرے احساسات لیے وہ اپنی آنے والی زندگی اقرا کے ساتھ سوچتا اور پھر دل ہی دل میں مسکراتا۔ دانیال بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ دانیال اب پوری طرح اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکا تھا۔ ادھر اقرا بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کی اور دانیال کی منگنی اس کے لیے اب ایک خواب بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن اقرا اپنی سہیلیوں کے ہمراہ مال پر گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اقرا اس طرح اپنی سہیلیوں کے ہمراہ مال پر گئی ہوئی تھی۔ اقرا ایک سٹال پر کھڑے اپنے لیے جویلری پسند کر رہی تھی کہ اس کے پاس سے ایک لڑکا گزرا۔ اقرا کی نظر جب اس لڑکے پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گئی اور دل ہی دل میں کہنے لگی، یا اللہ، کیا کوئی انسان اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ڈریسنگ، اف، یا اللہ، میری تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی اس لڑکے سے۔ اقرا اس لڑکے کے شہر میں آ کر فوراً اس لڑکے کی طرف بھاگنے لگی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی، اس کے پاس جا کر کہنے لگی، بات سنیے۔ لڑکے نے چہرہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی کہیے، کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے؟ اقرا شرماتے ہوئے کہنے لگی، نہیں سوری، کچھ خاص نہیں، مجھے لگا آپ میرے رشتہ دار ہیں۔ لڑکے نے ہلکی سی مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا، اٹس اوکے، نو پرابلم۔ اقرا فوراً کہنے لگی، کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ لڑکے کو پہلے تھوڑا تعجب ہوا، پھر کہنے لگا، میرا نام عمیر ہے۔ عمیر اب مال سے باہر نکل گیا تھا۔ اقرا بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔
عمیر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اقرا جب گھر واپس آئی بس عمیر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کی لمبی چمکتی گاڑی، خوبصورت عمیر، بس دولت کی چمک اس کے آنکھوں میں ہی گھوم رہی تھی۔ اقرا کو عمیر اپنی ایک سہیلی کی شادی میں دوبارہ دکھتا ہے۔ اقرا عمیر کو اپنا شکار بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عمیر بھی اس کی محبت میں آ جاتا ہے۔ عمیر کے گھر والے رشتہ لاتے ہیں۔ پھوپھو بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کے گھر جا کر اپنی بیٹی اور دانیال کا رشتہ ختم کر دیتی ہے۔ پھوپھو کی اس چھوٹی حرکت پر پورے خاندان والے اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ ایک سال بعد جب دانیال دوبارہ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں پر آیا تو اپنے ساتھ اقرا کے لیے کئی سارے تحفے لایا تھا۔ ابھی وہ راستے میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کزن بھاگا بھاگا آ کر دانیال کو کہتا ہے، دانیال تمہیں پتہ ہے اقرا نے تم سے رشتہ ختم کر لیا ہے۔ اب اس نے کسی عمیر نامی لڑکے سے منگنی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی دانیال کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اپنے کزن کو دھکا دے کر کہتا ہے، اس قسم کے مذاق مجھے بالکل پسند نہیں۔ دانیال کے دل میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ دانیال فوراً پھوپھو کے گھر جاتا ہے۔ پھوپھو سے کہتا ہے، السلام علیکم پھوپھو، اقرا کہاں ہے؟ ابھی پھوپھو وعلیکم السلام کہہ کر جواب دے رہی ہوتی ہے کہ کمرے سے اقرا نکل آتی ہے۔ دانیال بھوکلا کر کہتا ہے، اقرا میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ پھوپھو نے تمہاری اور میری منگنی ختم کر دی ہے؟ اقرا کہتی ہے، ہاں دانیال تم ٹھیک سن رہے ہو، منگنی امی نے نہیں میں نے ختم کی ہے۔ دانیال کہتا ہے، کیوں اقرا تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ہم دونوں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا۔ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اور مجھے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اقرا کہتی ہے، ہاں کیے ہوں گے وعدے، لیکن اب مجھے یاد نہیں۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا دانیال، تمہارا تو ابھی میٹرک ہی ہوا اور پتہ نہیں تم انٹر کب کرو گے۔ جب تمہاری تعلیم پوری ہوگی پتہ نہیں تب تک کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوگا۔ میرے سامنے میرا روشن مستقبل تھا عمیر کی شکل میں اسے کیسے جانے دیتی؟ میں محبت دل سے نہیں دماغ سے کرتی ہوں دانیال۔ میں تمہارے آسرے پر ساری زندگی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ تمہارے پاس آخر ہے ہی کیا؟ اور عمیر کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کچھ جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ میں نے تم سے شادی کر کے کیا کرنا تھا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل کو تم کامیاب ہوگے بھی یا نہیں۔ میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ سوری دانیال، تم جا سکتے ہو اب۔ دانیال کی آنکھوں میں سجے خواب کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے۔ وہی کانچ اب اس کی آنکھوں میں چھپ رہے تھے۔ وہ محبت، وہ وعدے، وہ سب کچھ اس کے سامنے بادلوں کی مانند اڑ رہے تھے۔ دانیال کو اب اپنی کوئی ہوش نہ رہی کہ وہ کس طرح پھوپھو کے گھر سے نکل کر اپنے گھر گیا۔ اس کے وہ تحفے جو وہ اقرا کے لیے لایا تھا پتہ نہیں اس کے ہاتھوں سے کہاں پر گر گئے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب دانیال گھر پہنچا تو ماں کو خبر لگ گئی تھی کہ دانیال کو اقرا کے متعلق سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ دادا جان بھی بہت خفا تھے بیٹی کی اس حرکت پر۔ آخر خاندان والے زیادہ سے زیادہ ان سے قطع تعلق ہی کر سکتے تھے اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ دانیال ایک ماں کے لیے قصور آیا تھا۔ اس کے لیے وہ ایک ماں اپنی پچھلی تمام زندگی سے بہت لمبا اور بہت مشکل ترین لگ رہا تھا، جو گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے بھائیوں نے دانیال کو بہت سمجھایا۔ اس سے بڑے بھائی رحیم نے اور اس کی ایک دوست شفقت نے دانیال کو بہت زیادہ سمجھایا۔
ان کے سمجھانے سے یہ ہوا کہ دانیال واپس اپنی پڑھائی کے لیے لاہور آنے پر آمادہ ہوا۔ یہاں آ کر 1-2 ماہ اس نے بہت مشکلوں سے گزارے۔ اقرا کا اس کو دھتکارنا، دھوکہ دینا، اس کو یہ سب بھول ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اب کسی طرح اپنی اس بے مقصد زندگی کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اب کی بار اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ دریا میں کود کر اپنی جان دے دے گا۔ اسی ارادے سے وہ دریا کے پاس آیا۔ دریا کے کنارے پر ایک لڑکی اپنی کچھ کتابیں لے کر کسی سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا نام کنزا تھا۔ کنزا نے جب اپنا سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دانیال دریا میں اپنی جان دینے والا تھا۔ کنزا کو پہلے کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہ لڑکا دریا کے پانی کو کیوں اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ دانیال نے جیسا اپنا دائیں پاؤں اٹھا کر پانی میں کودنا چاہا، کنزا فوراً سمجھ گئی اور دوڑ کر دانیال کے پاس پہنچی۔ اس کی گود میں پڑی کتابیں اب زمین پر گر چکی تھیں۔ کنزا نے فوراً دانیال کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ کنزا دانیال سے کہنے لگی، تم پاگل ہو؟ تم خودکشی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تم اس امانت میں خیانت کیسے کر سکتے ہو؟ دانیال یہ سب سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کنزا کو اپنے اوپر گزری ساری کہانی سنائی۔ کنزا وہ سب سن کر بہت زیادہ دکھی ہوئی۔ کنزا نے دانیال کو سمجھایا کہ یہ سب معاملات اچھے نہیں جو تم کر رہے ہو، اور اس نے دانیال سے وعدہ لیا کہ اب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ کنزا نے دانیال سے کہا کہ اب جب بھی تمہارے دل میں ایسا کوئی خیال آئے تو تم دریا کے کنارے آ کر مجھ سے مل لیا کرو۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے دانیال اور کنزا میں کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ دانیال نے کنزا سے شادی کر لی اور ایک بہترین زندگی گزارنے لگا۔ ادھر اقرا کی شادی کے بعد عمیر کے بزنس میں کافی لاس ہو گیا تھا۔ وہ تمام عیش و عشرت، وہ مال، وہ گاڑیاں اقرا کی عمیر کی زندگی میں آنے کے بعد جاتے رہے۔ عمیر کی زندگی اتنی بدحال ہو گئی کہ اس کے گھر میں فاقے پڑ گئے۔ اقرا دانیال کے بارے میں آس پاس کے لوگوں سے سنتی رہتی تھی۔ اقرا اب اس دن کو کوستی تھی کہ جس دن اس نے عمیر کے لیے دانیال کو چھوڑا۔ اب اقرا کے پاس کچھ نہیں تھا اور دانیال کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کے پاس ایک سچی محبت تھی جو کنزا کی صورت میں تھی، اور اس کا روشن مستقبل تھا۔